اندر رہنا. اتنا خوبصورت جو خطبہ جمعہ ہے یہ والا جو آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، دل کرتا ہے اس کو پتن کتنی دفعہ پڑھ لیا جائے. اسی کو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر لیں تو ہم پتہ نہیں کتنے اچھے ہو جائیں، کتنے بہتر ہو جائیں. ہم آپ جو غفلت کا شکار ہیں، ہم جو ہیں اٹھ جائیں سے وہ ہر جمعے کو یہی خطبہ پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ کافی ہے. اس کے اندر جو الفاظ ہے وہ کافی ہے، اس کے اندر جو نصیحتیں وہی کافی ہے. اچھا کہ انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو پھر خدا کی قریب ہو جاتا ہے. اس نے حقیقت کو کر کیا ہوتا ہے. زندگی میں کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں میں اٹھا کے قبرستان کے حوالے کر کے قبر کے سپرد کر کے اس اندھیری قبر میں جہاں وحشت ہے، جہاں تنہائی ہے، جہاں پہ صرف اور صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا اپنا نہیں ہے اور کوئی اس کا اپنا وہاں آئے گا بھی نہیں. اگر اسے پتا ہے اس وجہ سے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سفر طویل ہے، اس لیے موت کو یاد. اس خطبے میں بتایا جاتا ہے سفر طویل ہے اور ہمیں جو لطف خدا کا ہے وہ ہم پہ یہ ہے کہ وہ جلد راضی ہو جانے والا ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے طلب استغفار کرو تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں. ہمیں ہم سے اپنی مغفرت طلب کرنے کے مواقع وہ جب فراہم کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں سال کے کتنے مہینوں کی کتنے دن ان کی کتنی عظمتیں دن رات کے پہلوں کے اندر عبادت کے اتنے فضائل بیان کر کے اپنے نمائندوں کے ذریعے تم تک پہنچا دیے. کام تمہارا ہے، میرے قریب ہو جاؤ تو میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں گا. عزیزان گرامی، موت اس سے پہلے کہ کسی خطبہ جمعے کے اندر اس سے پہلے کہ تمہارا رونا کام نہ آئے، رو لو. تمہارا اللہ سے گڑگڑانا کام نہ آئے، اس سے پہلے گڑگڑا دو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، خدا کی قریب ہو جاؤ. قبر کی اتنی تیاری کر لو جتنا قبر کے اندر رہنا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص سے سوال کر کے موت کی تیاری کیسے کر. کتنا زندگی سے مایوس تھا کہ کوئی نہ کوئی سبب تھا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب تم کسی کے پاس جاتے ہو تو اس کے لیے کچھ تحائف لے کے جاتے ہو. میں تمہیں ایسی ایسی جگہ کے بارے میں بتاتا ہوں، تم اپنے تحفے تیار کرنا شروع کر دو. تم موت کی تیاری کر دو، پھر قبر کی فکر نہ کرنا. موضوع کچھ اور ہے. یہ میں بات کروں گا کہ مولا نے 40 ایسے مقامات اس کو بتائے کہ تم نے اس جگہ پہ تحفہ دینا. سب سے پہلے جب ملکل موت تمہاری روح قبض کرنے آئے تمہارے پاس جو 4 تحفے تم نے اس وقت دینے. جب تمہیں قبر میں اتارا جائے اس وقت تم نے 4 تحفے جو ہے وہ ملکل نقیب جو تمہارے گھرانے ہیں ان کو دے. اسی طرح جب تمہاری کتاب تمہیں دی جائے گی، حساب کتاب کیا جائے گا، اس وقت تمہیں یہ تحفے دینے ہیں. جب میدان لگے گا اس وقت تمہیں یہ 4 تحفے دینے ہیں. اور اسی طرح چلتے چلتے پورے سرات تک پہنچے. اور یہ خدا کتنا کریم ہے، خدا نے یہ ساری منزلیں مومنوں کے لیے تو آسان کر دی. محبان اہل بیت کے لیے یہ ساری منازل آسان ہے. کیوں؟ محمد وال محمد نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی شفاعت کریں گے. کئی دفعہ آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کر چکا. رسول اللہ نے فرمایا ممات آلہ حب آل محمد ممات آلہ حبی وحب آل بیت، جو میری اور میری اہل بیت کی محبت میں مرا یہ محبت نافع آیا سبب مواتی 7 مقامات پہ اسے فائدہ دے گی. اس کے آواز ہے بڑے خطرناک ہے، دردناک ہے. یہ ساری بات انشاءاللہ اب تک چکا ہوں. انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو مفصل
طرف آپ کو بیان کروں گا. تو محمد والے محمد ہماری قبر میں بھی، ہماری حشر میں بھی اور پورے سرات میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے. ہمارا عقیدہ عزیزان کرام، اللہ نے پورے سرات کیوں بنائے؟ یہاں پہ اللہ نے پورے سرات اس لیے بنائی اگرچہ مومن کے لیے اس کے اوپر سے گزرنا آسان ہے اور وہ پل بھر میں گزر جائے گا، لیکن چاہے وہ مومن ہے یا کافر ہے، غیر مومن ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے لیے پورے سرات کے اوپر سے گزرنا بھی تھا. وہ پورے سرات، علیکم السلام، وہ پورے سرات جو پہاڑ سے زیادہ باریک ہے، وہ پورے سرات جو تلوار کی دھار سے تیز ہے، اس کے اوپر سے گزرنا. لیکن اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے آگ ہے، جہنم کی آگ. یہ کیوں اتنی منزل اور ایک جگہ نہیں ہے؟ یہ پورے سرات کے اوپر بھی کئی زیادہ، بہت زیادہ ناکے لگے ہوئے، ہر جگہ پہ سوال ہے، ہر جگہ پہ سوال ہے. رکو ٹھہرو، اس کا جواب تو ہاں کامیاب، آگے بڑھو، پورے سرات آگے بڑھو. اور سوال اگلا ناکہ آگے بڑھو. آخری ناکہ جو ہے وہ جہاں پہ آخری سوال پوچھا جاتا ہے اور اس کے آگے جنت کا دروازہ ہے، اس ناکے کے اوپر جو سوال ہوگا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال ہوگا کہ جو ولایت امیر المومنین کا قائل ہوگا اس کے لیے وہ بھی ناکہ وہ قبول کر جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. یہ مشکل کیوں رکھی؟ اس لیے کہ جب تمہیں مشکل دکھے گی، تمہیں مصیبت دکھے گی، تمہیں عذاب قبر دکھائی دے گا، وہ عذاب جہنم دکھائی دے گا، وہ بھڑکتے شعلے دکھائی دیں گے، تو جو تمہیں نعمت ملنے والی ہے تمہیں اس کا تب احساس ہوگا. عزیزان کرام، خدا کریم بھی مولا نے اسے کہا، ایک شخص سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، مولا اچھا مولا کا ایک صحابی ہے زبان علم کے ماہر عالم ہے تو، اور مولا نے 5 اشکال بتائی کہ یہ نہ ہوتے تو یہ دین آگے نہ بڑھ سکتا. اپنے دور میں امام جعفر صادق کے اصحاب میں ایسے سلمہ کرام تھے. ہاں یہ سنائے اپنے علاقے سے جب امام جعفر صادق کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے جانے لگا تو ایک شخص جو اس کا مسایا تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ وقت کہاں جائے؟ کہا امام کی خدمت میں جا. کہا میرے سوال مولا سے پوچھیے گا. کہ وہ کیا؟ کہا مولا سے میری طرف سے پوچھیے گا گناہ گار. ہم سب گناہ گار ہیں. وہ کہتے میں گناہ گار ہوں، بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، میں شراب نوشی کرتا ہوں، میں مال حرام کھاتا ہوں، لیکن آپ کو محب ہوں، آپ سے شرمندہ بھی ہوں، لیکن یہ مجھے چھوٹتے ہیں. یہ چلے گئے، امام کی خدمت میں گئے، مومنین کا سلام پہنچایا، سوالات رکھی اور اس کا سوال بھی رکھا. جب مولا نے اس کا سوال سنا تو کہا اس میرے چاہنے والے سے کہنا میں تیری مغفرت کا ذمہ اپنے ذمہ لیتا ہوں، تیری شفاعت کا ذمہ اپنے ذمہ لیتا ہوں. تو اگرچہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، تیرے حرام میں مبتلا ہے، لیکن تیری شفاعت کا میں ذمہ دیتا ہوں. صرف ایک کام کرنا شروع کر دے. مولانا کیا کام؟ میں نے کہا اسے تو بس حرام کو کھانا چھوڑ. یہ واپس آیا، سبھی لوگ امام کے ظاہر کی خدمت میں آئے، امام کے بارے میں پوچھا اور اس کا استقبال کیا اور چلے گئے. جبکہ ان کے جانے لگا تو زرارہ نے روک لیا کہ خیر بدلا ہوتا. امام نے تیری شفاعت کا پروانہ دیا ہے اور کہا ہے کہ تو جو ہے حرام مال کھانا چھوڑ دے. دیکھیے کیسے یہ ہدایت کرتے کیا کرے؟ لقمہ حرام کھانا چھوڑ دے، ساری تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کروا دوں گا، شفاعت بھی کروں گا، سفارش بھی کروں گا. کہا ایسی کوئی صورت ہے؟ کہا
کہا مولا نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ. محب تھا, ایمان کی معرفت رکھتا تھا, اپنے کیے میں شرمندہ تھا. اس نے اپنے گھر کی ایک چیز ایک چیز کو بیچنا شروع کر دیا, جس کا مال کسب کیا تھا واپس کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اس کے پاس ایک لباس بھی نہ رہا کہ وہ اپنے لباس کو اپنے جسم کے اوپر پہنے اپنے گھر میں پہننا تھا. پیغام بھجوایا اور کہا زبانہ کو بلاؤ, اور زبانہ نے کہا میرے ایمان کو یہ کہتے گا میرے تمام جتنا حرام زندگی میں گزارا میں نے کمایا تھا وہ میں نے بانٹ دیا ہے, اس لڑکوں تک پہنچا دیا ہے جن کا میں نے دیکھ دیکھ کرنا تھا وہ ان تک پہنچ گیا, جن کی چیزیں میں نے غصب کی تھی واپس کر دی. میرے پاس اب لباس بھی نہیں ہے کہ میں اس کو پہن سکوں. اچھا جانے جب ہی دن گزرے تھے اس کی بہتر ہو گئی اور وہ حق پہ گیا, اور امام نے جو وعدہ کیا تھا شفاعت کروں گا وہ پاک و پاکیزہ ہو کے طاہر ہو اس دنیا سے. عزیزان گرامی, کل کا دن امام جعفر صادق علیہ السلام شہادت کا دن ہے, امام کی مظلومیت کا دن ہے. 2 دن مولا کی شہادت 15 رجب المرجب اور 25 رجب المرجب 2 دنوں کی مولا کی شہادت کہ وہ امام ہیں جن کو صادق آل محمد کہا جاتا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی صادق ہے. انہوں نے بھی لقب پایا تو صادق پایا. کیوں؟ آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ جو جس فقہ کے ہم ہیں اس فقہ کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ امام بھی جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں اول تو مولا کو اتنا کام کرنے کا موقع ملا جتنا باقی ائمہ علیہ السلام کو نہیں ملا. تو مولا نے بہت زیادہ علم کام کیے, بہت زیادہ. مولا نے اسلام کی شاعت, لیکن مذہب ایک ہی ہے, دستور بھی ایک ہے, شریعت بھی ایک ہے. اسی شریعت کو امام جعفر صادق نے اثر نور متعارف کروایا ہے اور ایک مسئلے کی شرح بیان کر کے اس کی تحلیل و تحلیل کر کے لوگوں کے سامنے رکھی ہے. اب اتنا بڑا وسیع امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقصد ہے, اتنا زیادہ مولا کا بڑا مدرسہ ہے کہ ایک وقت میں جو امام جو معذر میں بیٹھ کے امام سے اپنے علم کی پیاس کو بجھانے والے کا اگر راویوں کا حساب کیا گیا تو امام کی خدمت میں ایک وقت میں درس حاصل کرنے والے راویوں کی تعداد 4000 کی بنی. اور یہ 4000 بھی عام طالب علم نہیں ہے, کہ وہ 4000 کی تعداد ہے جو متخصص اسپیشلسٹ ہیں اپنے موضوع میں. امام علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ امام نے اپنے شاگردوں کو مختلف علوم سے ماہر بنایا. یعنی علم نحو کا کسی کو ماہر بنایا, ادبیات کا کسی کو ماہر بنایا, علم کلام کا کسی کو ماہر بنایا, اور علم فقہ کا کسی کو ماہر بنایا. امام کی زندگی میں بہت سے مناظرات بھی ہوئے, بہت سے مولا سے سوالات بھی کیے گئے. علم سے بھرپور زندگی ہے مولا کی. امام نے کیونکہ رسول اللہ کی مکمل شریعت کا سرنو مرتب کیا تھا, اس وجہ سے ہماری فقہ کا نام امام کے نام سے فقہ جعفریہ مشہور ہوا. یہ وہی شیعہ ہے جو شیعہ نے امیر المومنین ہے, یہ وہی شیعہ ہے جو شیعہ نے امام حسین امام حسن حسین ہے, یہ وہی شیعہ ہے جو شیعہ نے امام محمد باقر ہے, جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہوئے. اور یہ سلسلہ آج تک قائم ہے, اور یہ لفظ شیعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا لفظ. اور مولا نے فرمایا جعلی انت شیعہ کا حفاظتون یوم القیامہ. اور پھر فرمایا جعلی انت شیعہ کا
خیر البریہ، یہ لفظ شیعہ جو ہمارا شیعہ جو ہم کہلاتے ہیں یہ رسول اللہ کا، جبکہ باقی جتنے بھی اسلام کے اندر باقی فرقے ہیں انہوں نے اپنا اپنا نام بہت بعد میں رکھا تھا۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام سماعت محمد اگر ان کی عظمت اور ان کی سیرت کی طرف اشارہ کیا جائے تو امام علیہ السلام نے بہت سے بڑے بڑے ایسے محدثین جو آج کے امام جن کو کہا جاتا ہے، جیسے ابو حنیفہ ہے، جو امام کی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں لولا سنتان لحلق نعمان، کہ اگر 2 سال میں نعمان ابو حنیفہ کا نام ہے، اگر میں 2 سال معذر امام جعفر صادق علیہ السلام میں نہ رہتا اور مجھے فیض حاصل نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور یہی ابو حنیفہ ان سے بہت سے مناظرے ہیں۔ جبکہ امام کی خدمت میں لایا گیا تو جواب تھا تو مولا نے کہا کہ یہ شخص جو ہے مجھے لگتا ہے اس کا تعارف کرایا گیا اور کہا کہ یہ بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا محدث ہے، بہت بڑا عالم دین ہے۔ تو امام نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ زن پہ بھروسہ کرتا ہے، زن سے کام لیتا ہے۔ مولا نے کہا کہ تم سے کچھ سوال پوچھو؟ انہوں نے پوچھو، کہا یہ بتاؤ کہ زنا زیادہ جرم بڑا جرم ہے یا قتل زیادہ بڑا جرم ہے؟ کہا کرنا سننا ظاہر بات ہے قتل جو ہے وہ زیادہ بڑا جرم ہے، کیوں؟ پتہ جان سے گیا اور زنا، ہاں تم نے کہا نہیں کہ زن سے کام نہ لیا۔ دیکھو تم نے زن سے کام لیا اور اپنے ذہن کا جو تم نے فیصلہ کیا اس کو صادر کیا، تو تم نے اس بات کو خیال میں نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے مجرم کے لیے 4 گواہ مقرر کیے۔ تو زیادہ بڑا جرم کون سا؟ جبکہ قتل کے مجرم کے لیے 2 گواہ، کہا زنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ اب کہا شاید عبادات کی طرف جائے تو کچھ اسے پتا ہو، جب عبادات کے بارے میں پوچھا گیا کہا یہ بتاؤ کہ ہاں نماز زیادہ بڑی عبادت ہے کہ روزہ؟ ہاں کیا کہنے، ہم نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، سارا سال پڑھتے ہیں، اور روزے جو ہے وہ سال میں 1 مہینے میں پڑھتے۔ کہا پھر تو نے زن سے کام لیا۔ دیکھو جب عورت حالت نجاست میں ہوتی ہے تو ماہ رمضان میں نماز وہ نہیں پڑھتی، روزہ وہ نہیں رکھتی، لیکن نماز اس کو معاف ہے لیکن روزہ اس کو معاف نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو یہ نتیجہ دیا، کہا کہ زن سے کام نہ لینا۔ اور یہ ابو حنیفہ کہتا ہے اگر میں نے اس وقت تک کسی بڑے عالم کو دیکھا ہے تو امام جعفر صادق ہے۔ اس طرح ابن مالک، امام مالک اہل سنت کے امام ہیں، افریقہ کے اندر بہت سے آج بھی ان کے فالوور موجود ہیں۔ امام کی بات ہے، امام کا شاگرد ہے، امام سے تفریح کی ہے، کتنی اس نے حدیث امام سے نقل کی ہے۔ اور اگر علمی بات کریں تو امام علیہ السلام کی زندگی میں مولا سے بہت سے سوال کیے، کیونکہ جوان بیٹھے بچے بیٹھے ان کے لیے بھی گفتگو کرتا تھا۔ امام سے پوچھا کیا، جب کوئی عالم آیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے آیا تو مولا سے کہا مولا یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنی قوت طاقت رکھتا ہے کہ پوری کائنات کا سائز بھی چھوٹا نہ کرے اور اس انڈے کا سائز بھی چھوٹا نہ کرے اور اس پوری کائنات کو اس انڈے کے اندر سمیٹ دے؟ شاید اپنی جگہ کائنات بہت بڑی ہو، انڈا بہت چھوٹا ہے۔ ہاں تو مولا نے کہا دیکھو، یہاں پہ مولا نے کلیہ بیان کیا کیونکہ عالم تھا، اس وجہ سے علمی جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی نے ایک قانون بنایا ہے، قانون فطرت بنایا ہے کہ کبھی بھی جو کل سے بڑا نہیں ہوتا،
تو کائنات کل ہے اور یہ انداز ہے، اس وجہ سے پھر ایک چاہنے والا ہے اور کہا مولا یہ بتائیے، میرے ماں باپ پہ قربان ہوں، یہ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات کو اس انڈے کے اندر سمیٹ دے؟ سوال دونوں ایک ہی تھے، ایک ہی ہے نا جی؟ توجہ ہے، آواز اندر سلام مولا نے کہا یہ چاہنے والا ہے۔ ہاں اب مولا نے جواب میں مختلف دیا۔ مولا نے کہا یہ بتا تم اس انڈے کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا تمہاری آنکھ اس انڈے سے چھوٹی ہے کہ بڑی ہے؟ کہا مولا چھوٹی ہے۔ کہا جب تمہاری چھوٹی آنکھ اس انڈے کو دیکھ رہی ہے اور اس پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے، جب اللہ یہ پوری کائنات کو تو دیکھتا ہے میری آنکھ میں سما سکتا ہے، تو اللہ یہ بھی قدرت رکھتا ہے اس کائنات کو انڈے کے اندر سما۔ اللہ کل مولا کا شہادت کریں گے انشاءاللہ، آپ مسائل سنیں گی اور کوشش کیجیے امام کی زندگی اور امام ان کی سیرت کو پڑھیے، اور وہ جو علوم محمد والے محمد جو امام نے ہمارے سامنے روشن کیے تھے ان کا مطالعہ کیجیے، امام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ یقین مانیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں رسول خدا کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا ہے، ہمیں رسول خدا کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ کو ہے، لیکن ہمیں رسول خدا کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اولاد کے سامنے ہر ہفتے ایک آئمہ کا ذکر ضرور کریں، مطالعات کریں، ایک علمی نشست برپا کریں، وہاں پہ بیٹھ کے دسترخوان پہ کہیں آج یا پاریاں لگا دیں اپنے اولاد کی، بیٹا اس ہفتے تم نے فلانے دن فلانے معصوم کی سیرت کا مطالعہ کر کے تم نے ہمیں ایمان کی عظمت کے بارے میں بتانا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں جناب امیر المومنین کو، ہم نہیں جانتے ہیں جناب زہرا کو، ہم نہیں جانتے امام حسن اور امام حسین کو، اگرچہ یہاں تک تھوڑا بہت اگر ہم جانتے ہیں تو امام سجاد تک تھوڑا بہت ہمیں علم ہے۔ یقین مانیے ہم میں سے اکثر باقی آئمہ کے صحیح ترتیب سے نام بھی نہیں بتا سکتے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچے شیعہ پر، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی تعلیمات اپنے بچوں کے اندر منتقل کریں جو ہمیں ملی ہے۔ ہم نے اپنے سارے کو سب سے پہلے ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے بہترین کونا خدا ہوتا تھا نا، ہم اپنے مہمان کو یوں پکڑ کے لے جا کے اپنے اس لائبریری کے اندر جا کے لے کے بٹھاتے تھے کہ یہ میرا اسٹڈی روم ہے، فخر ہوتا ہے۔ آج وہی کتاب خانے گھر کے اندر اب جگہ نہیں ہے، کیوں؟ اب اور اتنی چیزیں آ گئی، اب کتاب پڑھتا کوئی نہیں۔ علامہ صاحب گاڑی بھیج رہے ہیں یا میں ایک وین کے اندر کتابیں بھیج رہا ہوں، آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم مطالعے سے دور ہوئے، چاہے لوگوں نے اس دیش پہ قبضہ کیا، جو سازشی ٹولہ تھا انہوں نے پوری قوم کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، اگر آج کمی ہے تو وحدت کی کمی ہے، اگر آج کمی ہے تو باہمی اتفاق کی کمی ہے، آج کمی ہے تو ایک مومن سے اتنا دور ہو گیا کہ پتہ نہیں کو قتل کیا ہوا اس نے نام یا اس کو ادھار دینا۔ ہمیں ایک دوسرے سے یہ دوری ختم کرنی چاہیے۔ رسول خدا نے حکومت کا درس دیا تھا، رسول خدا نے ہمیں بھائی بھائی بنایا تھا، ہمیں اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھنا ہے، اپنے سے نیچے جو افراد ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، امام باقر سے آگے ہمیں امام زمانہ تک کسی کا کوئی علم نہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں
جاگنا ہے اور ہمیں خود علم حاصل کر کے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. تو آج کا جو آپ دیکھیں تو آج جو ہمیں جو مواد مل رہا ہے اسکولوں کے اندر بچوں کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے کافی ہو. تو ہمیں بڑھ چڑھ کے اس میں اپنا کردار نبھانا ہے. آج کل جو ایک واقعہ ہوا اور شیعہ مومنین کو پارا چنار کے اندر پھر سے شہید کیا گیا اور خون کی ہولی کھیلی گئی اور ان مظلوم اساتذہ کو ٹارگٹ کے ذریعے قتل کر دیا گیا. ہم سب اس بات کے اوپر زور مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی سفر کا دامن نہ پہلے چھوڑا ہے نہ اب چھوڑیں گے، لیکن یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور جو اس کیس کے پیچھے جو کارفرما ہاتھ ہیں، جو اس کے پیچھے جو جتنے قاتل اور اس کے سہولت کار ہیں ان کو سب سے سخت جو ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جو اس بات کی حمایت کرتا ہے باآواز